بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ اور قائم رہو عدل کے ساتھ، گواہی دو تو خالص اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی عدل کی سچی گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہاری جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف وہ گواہی کی زد پڑے یا تمہارے رشتہ دار اس کی زد میں آ رہے ہوں، تم نے گواہی سچی دینی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی دولت والا ہے تو اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہونا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت پہ رحم کھا کے گواہی جھوٹی نہیں دینی۔ فاللہ اولی بہما، اللہ تعالی ان دونوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اس کا حکم مانو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، پھر سنو تم عدل کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا اور راہ عدل کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم پیچدار بات کرو، گول مول بات کرو، یا تم گواہی دینے سے اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بلا شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ سچے دل سے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کی ذات پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ سچے دل سے جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ کا کفر کرے گا یا اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا یا اس کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا منکر ٹھہرے گا یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرے یا قیامت کے دن کا منکر بنے،
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بلا شک وہ دور بھٹک جائے گا، دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش اللہ کی ذات ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور وہ لا شریک ہے، ہر طرح کی شرکت سے مبرہ اور پاک ذات ہے۔ نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ بھائی وال ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اللہ جل وعلا کی کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے۔ وہ تنہا ہے، احد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس اللہ کی پیاری صفات ہیں۔ انگنت درود و سلام اور آداب سید کائنات، فخر موجودات، امام الکل، ختم الرسل، امام الہدا و اہل التقا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس کے بعد دیگر انبیاء پر سلام ہوں، آداب ہوں، درود ہوں، اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں، پھر ان نبیوں کے سچے تابع داروں پر بھی اللہ رحمتیں کرے، خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ خاص طور ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، اصحابہ صحابیات پر، ائمہ دین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، علماء، فضلاء، مدرسین، محققین، مصنفین، متعلمین، معلمین، علماء، خطباء، عوام الناس، اس راہ پہ چلنے والے، آپ جیسے پیارے بھائی، پیاری بہنیں، اللہ ساروں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس راہ پہ چلتے ہوئے اللہ کو ایک مانتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، اس امت کے افراد، ہمارے آباء و اجداد، ننیال و ددیال، اللہ ان سب پہ بھی بے بہا رحمتیں نازل فرمائے۔ سامعین محترم، آج شعبان المعظم 1442 ہجری کی 18 تاریخ اور ماہ اپریل 2021 سن عیسوی کے اپریل کی آج 2 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد اور اولاد، ازواج، بیویوں کو، شوہروں کو، سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، قبولیت کی گھڑی ہے، تیرے گھر میں آنے والے سارے حضرات بلکہ تمام مسلمان، ان کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، کرونا جیسے وائرس سے اور دیگر بیماریوں سے جو مہلک ہیں ان سے اللہ سب کو محفوظ فرما۔ بھائیو، آج میں نے سورہ النساء کی 135 اور 36 2 آیات بینات اپنے موضوع کا حصہ بنانا چاہا ہے۔ ان آیات بینات کو آپ نے سماعت فرما لیا، ان کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو سچی گواہی، عدل کی گواہی پر ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، عزم کر لو، جب بھی گواہی دینی ہے سچی گواہی دینی ہے، بغیر کسی کا لحاظ کیے، بغیر کسی سے خوف زدہ ہوئے، تم نے جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچی گواہی دینی ہے۔
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اپنی ذات پر زد پڑے۔ ایک کیس ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ایک عورت جا رہی تھی، ذرا تنہائی تھی، اندھیرا تھا، ٹائم رات کا تھا یا صبح کا تھا۔ ایک آدمی، اس کی نیت خراب ہوئی، وہ آگے بڑھا، اس کے پاس ایک بڑا سا کمبل نما تھا، اس نے اس عورت کے اوپر ڈالا اور اس کے ساتھ اس کی عزت خراب کر دی۔ اب اس عورت نے شور مچایا مگر جبر ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی عدالت میں معاملہ آیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ ان لوگوں میں سے ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش کیے، یہ شخص تھا، یہ شخص تھا، یہ تھا۔ وہ انکار کرتی رہی۔ اصل میں اندھیرا تھا اور بے دھیانی میں اس کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا۔ اس بیچاری کے ساتھ زبردستی ہوا جو ہوا، اس کو اتنی پہچان نہیں ہو سکی تھی۔ ایک شخص کے بارے میں اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہی ہے۔ اس کو سزا کا مستحق جب ٹھہرایا گیا، سزا ملنے لگی، وہ انکار کرتا رہا۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ مدعی کے کہنے پر اس کے خلاف دعویٰ قائم ہو چکا تھا، تو مجمع میں سے ایک شخص نکل کے آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچارہ واقعی بے قصور ہے، اس اللہ کی بندی بھلی مانس کو پتہ نہیں یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ یہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پتہ ہے کہ مجھ پر یہ زد پڑے گی، مجھے رجم کیا جائے گا، میرے ساتھ یہ سخت سلوک کیا جائے گا، مگر اس سارے کچھ کے باوجود اس نے اعتراف کیا، اقبال جرم کیا کہ یہ میں گناہ گار تھا، یہ میرا قصور ہے۔ یہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ ہم تو جھوٹی گواہی دینے کے لیے بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، خود کو کیا اپنے اہل علاقہ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پٹھان بھائی ہے، یہ ہمارا مہاجر بھائی ہے، یہ ہمارا پنجابی بھائی ہے، یہ ہمارا لاہور کا رہنے والا ہے، ہم وطن ہیں، ہم یہ پاکستانی ہے۔ عربیوں کا لحاظ کرتے ہیں، اجمیوں کا لحاظ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے خلاف اپنے اس کی زد پڑے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف اس کی زد پڑ رہی ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ دار اس کی زد میں آ رہے ہوں، تم نے گواہی سچی دینی ہے بہرکیف، یہ میرا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک جملہ فرمایا، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر غنی ہے تو اس سے کی دولت دیکھ کے دبنا نہیں، اس سے مرعوب نہیں ہونا یا اس کا لحاظ نہیں کرنا، کسی لالچ میں نہیں آنا کہ میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، مجھے مراعات ملیں گی، مجھے کچھ فائدہ مل جائے گا، یہ چودھری راضی ہو جائے گا، یہ سرمایہ دار خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا وہ برا شخص ہے، اس نے بدترین فیصلہ اپنے حق میں کیا ہے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، چاہے لوگ روٹھ جائیں، سب ناراض ہو جائیں، مخالف ہو جائیں، یہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے ہاں جنت کے اندر اللہ مقام عطا فرمائیں گے۔ یار کو اللہ کی بھی تو ویلیو ہونی چاہیے نا، سبحانہ و تعالی، کوئی اللہ جل وعلا کی بھی تو عزت ہے۔ ہم تو اس کے مقابلے میں ٹکے کے بندے نہیں ہیں، ہم سب کے سب اللہ کی عزت کے مقابلے میں ہماری عزت ٹکے کی نہیں ہے۔
اللہ کی عزت اور شان کے مقابلے میں ہماری شان کھوٹی کوڑی کی نہیں ہے۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کہ اتنی بڑی ذات کو، آسمان و زمین کے خالق و مالک کو، انبیاء اور رسولوں کے رب کو ہم ناراض کر لیں ایک معمولی اپنی جان کی خاطر یا جہان کی خاطر، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیں تو وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا شک ہے یار، پھر ہم نے اللہ کی کیا قدر کی؟ ہم نے اللہ کی شان اور اس کی قدر کو کیا سمجھا؟ خاک سمجھا ہم نے؟ ہم کاہے کے مسلمان ہوئے؟ پھر کام بڑا مشکل ہے۔ ہاں باتیں تو کرنی آسان ہے میرے لیے بھی، اور سننی اب آسان ہے آپ کے لیے بھی، مگر جب معاملہ آ جائے نا، کوئی ایسا پھنس جائے تو پھر اس پر عمل کرنا اس قدر دشوار ہو جاتا ہے بھائیو، جیسے پہاڑ آگے آ گیا ہے، اس کو کراس کرنا، اس کو راستے سے ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی نا۔ اس طرح مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر ایسی بات آ رہی ہو اور انسان کسی گناہگار کی، کسی کرائم پیشہ کی، کسی ڈیفالٹر کی حمایت کرے، گواہی دے اور اس کو سوچے کہ یہ گناہ ہے تو میں بچوں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی، مگر یہی اصل جنت کمانے کا موقع ہوتا ہے، یہی اصل موقع ہوتا ہے جنت کمانے کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ دولت اور سرمایہ کی خاطر قسم رب کریم کی دنیا دب جاتی ہے۔ دولت والے کا کون منہ سامنا کرے، کون فیس کرے اس کو؟ کبھی کو ہوتے ہیں تو غریب کو دیکھ کر کہتے ہیں نہیں غریب دلے آ جائے گا، گناہگار ہے، قاتل ہے، چور ہے، گناہ پاپ کیا ہے، ویلی ایبی جسے کہتے ہیں وہ ہے، لیکن جی پھانسی دا حکم ہو گیا نکے نکے بچے سے، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ کیا رب کریم کو نہیں پتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری فہرست رکھ دی، فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے جم جاؤ۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی اللہ کے لیے تم نے دینی ہے، مال کے لیے نہیں دینی، مراعات کے لیے نہیں دینی گواہی، دولت کے لیے نہیں دینی۔ پیسوں کی آفر ہو جائے، نوٹوں کی بوریاں آپ کے سامنے کھولنے کو سرمایہ دار تیار ہو جائیں، لیکن تم نے شہداء للہ گواہی دینی ہے تو ایک اللہ کے لیے دینی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جنت کا معنی سوکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لوگوں یاد رکھو، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا، اللہ کا جو سرمایہ ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ اس کو کھول دو یار، فرمایا وہ بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، بہت مہنگی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں دینی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور وہ اللہ کا سودا جنت ہے۔ کرو سودا اللہ کے ساتھ، تم سچ بولو مجھ سے جنت لے لو، حق کی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف آ جائے تم جنت لے لو۔ اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے، تمہیں ڈٹ جانے پر، قائم رہنے پر، حق کی گواہی پر اگر اللہ جنت عطا فرما دے تو تمہارے لیے یہ آسان، ارزاں اور سستا سودا ہے، بدلہ ہے، بڑا آسان، بڑا آسانی سے بدلہ مل جائے گا اور وہ جنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تمہیں کو گولیاں ہی مار دیں، گواہی دینے گیا تھا، راستے میں انہوں نے حملہ کرے، اکثر ایسے ہوتا ہے دیہاتوں میں، نری مصیبت، گواہی دینے والے کو اڑا دیا جاتا ہے راستے سے، ان پر بیٹھے ہوتے ہیں گھات لگا کر جو ان کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ یار وہ جنت چلا جائے گا تو پھر
کیا وہاں بھی آگے یہ گولیاں جہنم سے نکل کے آگے چلائیں گے؟ یہ جنتیوں کو مار دیں گے؟ نہیں، وہاں کی ہمیشہ کی عزت، آسائش، آرام، نیت پاک ہونی چاہیے۔ میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں، چاہے آپ کا سکا بھائی ہے، چاہے آپ کا برادری والا ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ سچا ہے، تم اس کے لیے گواہی دے رہے ہو، تمہاری سائڈ بھی وہی ہے، تمہارا رشتہ بھی ادھر ہی ہے، تمہارا تعلق بھی ادھر ہے بھی وہ سچا، لیکن پھر بھی اس کی خاطر گواہی نہیں دینی، پر آدھی خاطر یہ گواہی دینی پہنتی ہے جی، رشتہ داری جو ہوئی نہیں، اللہ کے لیے کہو اس میرے بھائی کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا اور وہ سچا ہوتا تو میں نے اس کے لیے گواہی دینی تھی، پھر اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانیں اس کی زد میں آ جائیں، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا ماں باپ آ جائیں، ماں باپ بھی آ جائیں، اللہ کے لیے ماں باپ کی قربانی دے دو۔ دیکھو نا بھائیو، ابراہیم علیہ السلام تھے، جب بچے تھے باپ کی قربانی دے دی، گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر چھوڑا۔ اس نے کہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم یہ تیری توحید کی دعوت میں سن نہیں سکتا، یاد رکھ یا تو باز آ جا، یا میرے گھر سے نکل جا، یا نہیں نکلے گا، باز بھی نہیں آئے گا، مجھے توحید کا پیغام سنائے گا، مجھے ٹارچر کرے گا، مجھے ذہنی کوفت پہنچائے گا تو میں پتھر مار مار کے تجھے ہمیشہ کے لیے مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ باپ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ جب باپ بنے خود، ایک ہی بیٹا ملا، وہ بھی پرانا سالی میں، اخیر عمر میں، جسے کہتے ہیں ترسیویں دی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میں چاہتا ہوں اس کو ذبح کر دے، میری خاطر اس کی گردن پہ چھری چلا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو، اس کو کہتے ہیں شہداء اللہ، کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے رشتہ دار آئیں تب بھی پرواہ نہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے اندر ہے، ان کا سگا باپ جو ہے وہ کافر ہے، بوڑھا باپ ہے، وہ بھی تلوار لے کے نکلا ہوا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ بیٹا رانا جوان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ بڑا اولو العزم اللہ کے پیغمبر کے صحابیوں میں سے شان والا صحابی ہے، اور یہ کہتا ہے میرا پتر ملے۔ جب سامنا ہوتا ہے تو وہ تلواریں لے کے بھاگتا ہے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے۔ بیٹا مسکرا کے ادھر کو ہو جاتا ہے، وہ مذاق میں معاملہ ڈال دیتا ہے، ہنس کے کہ میرا باپ ہے، انہیں تینوں بابا کیا کہوں۔ جناب ابو عبیدہ سائڈ لے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ گھوم کے اوپر سے آتا، بڑے دانت پیستا ہے اپنے بیٹے پر، وہ پھر ہنس کے ادھر کو ہو جاتے ہیں، یہ پھکڑ تولتا ہے، کہتا گیا ان ادھر کیوں گیا ہے، بڑا بادر، یہ بابا پرانے بابوں کی طرح، زمانے والے پرانے زمانے کے بابوں کی طرح، یہ گالیاں بھی نکالتا ہے، سختی بھی بولتا ہے۔ 2-3 دفعہ وائٹ کیا سیدنا ابو عبیدہ نے، آخر جب نہیں باز آیا تلوار لی اور جناب اس کی گردن تن سے جدا کر دی، خاک و خون کے اندر تڑپا دیا، اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اپنے آنسو ابو عبیدہ پونجتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے سائڈ کو گئے، عرش والے رب کی طرف چہرہ کر کے عرض کیا، اللہ میں نے اپنا باپ بار بار بچایا، مگر تیرا دشمن بن کر میرے آگے وہ آ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہے شہداء للہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اتنا روئے، صحابہ بھی روئے، زاروں قطار آنسو، جناب ایسے جیسے رواں دواں ہے، مگر کچھ نہیں، رو کے قبر ماں کی زیارت کر کے واپس پلٹ آئے۔ اللہ اکبر، کیا جانو اس کے پیچھے کیا محبت ہے، کیا تم جانو اس کے پیچھے کیا راز ہے، رو کے وہاں سے پلٹے۔
صحابہ نے عرض کیا، صحابہ بڑے وفادار سے قسم رب کریم کی، میرے ماں باپ قربان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ نبی کو ہنستا دیکھتے تھے تو ہنسنے لگ جاتے تھے، بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، صحابہ نبی کو روتے دیکھتے تھے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے، بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، نبی کو روتا دیکھا آپ دیتا ہو گئے، ہمارے مرشد کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھنے پر فرمایا میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، میں قبر کی زیارت کر لوں؟ مجھے اللہ نے اجازت دے دی، فرمایا ماں کی قبر پہ جا سکتے ہیں۔ میں نے دعا کی یا اللہ ماں کی قبر پہ دعا مانگ لوں اس کی مغفرت کے لیے، فرمایا مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ رو کے ماں کی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کر کے پیغمبر واپس پلٹ جاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بھائیو یہ ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ ہم کہتے ہیں یار دین نالو دنیا رکھنی بہت ہی اوکھی ہے، دین ٹھیک ہے لیکن دنیا رکھنی زیادہ مشکل ہے، لہذا دین چھوڑ دو دنیا کو رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا منع کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، منع کرو ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر دو، گندگیاں نے باتاں کر رہا پاگل۔ میرے قابل قدر بھائی یار دیکھ لیا کرو کوئی اشارہ، یہ سارا کچھ آپ تھوڑا سا نا کر لیا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا کافر تھا، جنگ کے اندر آخر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد بیٹھے ایک دفعہ باتیں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں ابو جی فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 دفعہ آئے تھے، قسم سے میں نے باپ سمجھ کے پیچھے ہٹ گیا، میں نے تلوار نہیں چلائی آپ پر، وگرنہ آپ میری زد میں تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق پلٹ کے دیکھا مسلمان بیٹے کو اور فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تیری تلوار کی زد میں آیا ہوں گا، مجھے نہیں ویسے پتا، اور تو نے باپ سمجھ کے پیچھے تلوار ہٹا لی، اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا تو میں تیرا ذرا لحاظ نہ کرتا، میں اپنا بیٹا لختے جگر گوشہ جگر نہ سمجھتا بلکہ تجھے محمد کا دشمن سمجھ کے صاف کر دیتا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ایمان تو یہ ہے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکٹ دیے جنت کے، کبھی بدر کے اندر آ کے اللہ ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں جنت کے، کبھی پیغمبر منبر پر ہے صحابہ سامنے ہیں، عشرہ مبشرہ کو 10 ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں، کبھی حدیبیہ والے مقام پر ککر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہیں 1400 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، کبھی احد والوں کو جنتی کہا جا رہا ہے اور کبھی بدر والوں کو جنتی کہا جا رہا ہے، بلکہ فرمایا جو بھی صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے وفادار رہا، کلمہ پڑھا، آخر تک ساتھ دیا، ان ساروں پر میں راضی ہوں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے رشد و ہدایت والے ہیں، وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنا اعلیٰ مقام ہمیں نہیں مل گیا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ، اور وہ فرشتوں سے اعلیٰ کردار جنہوں نے ادا کیا وہ نبی محمد کے صحاب تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یکونوا قوامین بالعدل، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ گواہی کے لیے، جب گواہی دو تو اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، ڈولو نہیں، کوئی مداہنت نہ اختیار کرو، کوئی کمزوری نہ دکھاؤ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو امام صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں یکونوا قوامین بالعدل، اللہ کے لیے جو گواہی دینے والے بن جاتے ہیں، جو قائم ہوتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، فلا یعدل عنہ یمینا ولا شمالا، وہ نہ ذرہ برابر دائیں کچھ جھول مارتے ہیں نہ بائیں طرف ڈنڈی مارتے ہیں، ولا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور نہ ان کو اللہ کے بندوں کو کسی ملامت گھر کی ملامت کا فکر ہوتا ہے، ان کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ولا یضرہم، اور ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم سے۔
ولا یصرفہم عنہ صارف، کوئی پھیرنے والا، کوئی واز کرنے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی تلقین کرنے والا، کسی کی واز، کسی کی تلقین، کسی کے سمجھانے، کسی کے بریفنگ دینے کا انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ حق کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اس کو کہا واقیموا الشہادۃ للہ، تم اللہ کے لیے سچی گواہی دو اور سیدھی گواہی دو۔ اللہ اکبر۔ سورہ المائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سچی بات کریں، سچی گواہی دیں، وگرنہ یہ نماز سے بھی مشکل ہے فی زمانہ جو میں سمجھتا ہوں، اللہ اعلم۔ یہ روزہ رکھنا جون جولائی میں اس سے بھی مشکل کام یہ ہے، یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے۔ حج کرنے سے بھی زیادہ مشکل یہ کام ہے۔ کسی کی ناراضگی مول لینا، حق کی اس کے خلاف گواہی دو گے وہ آپ پر راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا۔ لہذا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ فرمایا تمہیں کسی سے سخت دشمنی ہو، سخت تمہارے ساتھ تکونجا چلتی ہو اس کے ساتھ، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ سچا ہو، تمہارا دشمن ہے لیکن ہے سچا، اس معاملے میں وہ سچا ہے، تو فرمایا تم نے یہ نہیں کہنا دشمن نو ذرا کو رگڑا دعا دینا میں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ کسی کی دشمنی میں آ کر جھوٹی گواہی نہ دینا، خبردار، وہ تمہارا دشمن ہے لیکن اس معاملے میں سچا ہے تو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اپنی دشمنی، اپنا ویر، اپنی کڑا کڈنیاں کہ ہونے پھسے آئے، یہ دے خلاف میں جناب تن کے گواہی دیاں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پاپ لوگے، جہنم خریدو گے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، نہ برنگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، خبردار عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرنا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، میں پھر بار بار کہتا ہوں آسان کام نہیں ہے۔ ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے فضلاء کا، بڑے بڑے جناب نمازیوں کا، ایسے موقع پہ امتحان ہوتا ہے، سخت امتحان۔ بعض تو کہتے ہیں چپ ہی بٹ لی، نہیں جیسی کسی پاس سے بھی نہیں، میری طرف دیکھیے گا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں اسی نہ کسی دے حق چ گواہی دینے نہ مخالفت چ گواہی دینے، گویا ہم اچھے بننا چاہتے ہیں ہر ایک کی نظر میں۔ اللہ کہتا ہے میری نظر میں تو تم اچھے نہ رہے، میں نے تو قرآن میں کہا تھا وَلَا يَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، تم نے اللہ کی گواہی چھپانی نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ واردات فلاں نے کی ہے اور وہ تمہارا چاہے باپ ہو بھائی ہو، تم نے گواہی نہیں چھپانی، میدان میں آ کے گواہی دینی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بہترین گواہ وہ ہے جس سے گواہی نہ مانگی جائے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، گواہی نہیں اس سے مانگی گئی یا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار گواہ اس نے دیکھا تھا موقع پر مگر کسی کو پتہ نہیں، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جو مدعی ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے اس واردات کے وقت فلاں بندے نے دیکھا تھا کہ وہ اس کو جا کے ریکویسٹ کرے کہ بھئی ہماری گواہی دو، نہیں اس نے دیکھا تھا مگر مدعی پارٹی کو نہیں پتا، یہ خود جائے ان کے پاس۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم نے گواہی کو چھپانا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میدان میں آؤ، کہو میں موجود تھا، میں نے دیکھا ہے بھائی۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو صوفی بن جانا، نیمی پا لینا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پتہ بھی ہے یہ سب جھوٹ ہے، پتہ بھی ہے یہ غلط ہے، پتہ بھی ہے یہ ڈیفالٹر ہے، پتہ بھی ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے، پتہ بھی ہے یہ کیچڑ اچھالنے والا جھوٹا انسان ہے، مگر پھر بھی مظلوم کی جھوٹے کی حمایت کرنا، جھوٹے کی حمایت کرنا اور مظلوم کی مخالفت میں نہ ادھر نہ ادھر، یہ بھی اللہ کو بھائیوں پسند نہیں ہے، ہماری عادت۔ آئیں بات لمبی نہ ہو جائے، جناب عبداللہ بن رواحہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں بھیجتے ہیں۔
خیبر میں کون ہے؟ یہودی آباد ہے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، کھیتی باڑی تم کرو گے، زمین جو مسلمانوں کی تھی فتح شدہ علاقہ تھا، فرمایا تم کھیتی باڑی کرو گے، تم باغات کی دیکھ بھالی کرو گے، جتنا پھل ہوگا، جتنی آمدن ہوگی اس کھیتی سے آدھی آدھی ہوگی، آدھا ہم مسلمان لیں گے، حصہ آدھا تم لوگے۔ فرمایا میں بندہ بھیجا کروں گا عدل والا، وہ آ کے اندازہ لگائے گا پھلوں کا کہ درختوں کے اوپر کتنا پھل ہے، وہ کہے گا اتنے ٹن وزن ہے، اتنے ٹن کھجوریں ہیں، اتنے من کھجوریں ہیں، وہ اندازہ کرے گا۔ مثال کے طور پر 20 من کھجوریں اتریں گی، 10 من تمہاری ہوں گی، 10 من ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن رواحہ کو ایک سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے اس کو خرس کا لفظ بولتے ہیں، فرمایا تم ذرا آئیڈیا لگا کے آؤ کتنا مال ہوگا، عدل سے انصاف سے نہ ان پر ظلم ہونے پائے، ظلم بھی نہیں کرنا۔ نبی پاک کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ یہودیوں کا بھی نہیں حق مارنا ہے، کھجور نہیں بد ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا چاہے تمہارے نزدیک 14 من ہو، فرمایا تم 4 من 3 من چھوڑ دینا، زیادتی نہ ہو۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات۔ فرمایا چوتھا حصہ چھوڑ دو، سمجھو 14 من ہے، کہو نہیں جی 10 من نے، 12 من نے، جتنا مناسب سمجھو، اس سے کم لو، زیادتی نہ ہو کسی مسلمان پر، حتیٰ کہ یہودی پر بھی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا، تو انہوں نے پہلے ناشتہ کریے، انہوں نے کھلایا پلایا، اور اس کے بعد یہودیوں نے نا کچھ مٹھی میں رشوت دینا چاہی، رشوت۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے چاہا اراد الیہود ان یرشوہ لیرفق بہم، تاکہ عبداللہ بن رواحہ تھوڑا نرم، جیسے افسرانے بالا ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اینا ٹیکس پہندہ، اینے کردہ، کہندہ 10 مرلے دا مکان ہے، تو یار 4 مرلے لکھ دے، 4-5 مرلے تک ٹیکس نہیں ہوندہ، وہ کہنے چل یار خیر، جیب گرم کر لی افسران نے۔ اور اس طرح کا انہوں نے بھی، یہودیوں نے، یہ گویا پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے رشوت ستانی کرنا، رشوت دینا، رشوت سے کام نکلوانا، سفارشوں سے کام نکلوانا، یہ ان کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ لیکن آج کل سرعام رشوتاں چل دی ہیں۔ اللہ کی قسم عمران خان کو پتا ہے رشوت چلتی ہے، زرداری کو پتا تھا رشوت چلتی ہے، بلکہ شاید لیندے بھی ہوں گے۔ ہر ایک ڈی پی او کو پتا ہے، ایس پی کو پتا ہے، ڈی ایس پی کو پتا ہے، سارے عملے کو پتا ہے، ٹریفک پولیس کو پتا، سب افسران ہر محکمے میں رشوت چل دی ہے، سب کو پتا، کوگی ماری ہے سارے۔ میرے ماتحت لے رہے ہیں تو میں کہڑا کٹ کرنا، میں بھی لے رہا، چل سو چل، نیچے سے اوپر تک منتھلیاں جاتی ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے چاہا نرم کریں گے، ذرا ہمارا تھوڑا سا لحاظ کر جائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی، اور تمہیں پتہ ہے یہودیوں یہ مجھے کیا دینا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے، رشوت دینا چاہ رہے ہو، اپنے پاس رکھو۔ تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، جو ساری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کے میں کسی سے پیار نہیں کرتا دنیا کے اندر، اور تم ابغض الیہ، تم سے زیادہ مجھے بدترین کوئی نظر نہیں آتا، سب سے زیادہ بغض مجھے دشمنی اور برے لگتے ہیں تو یہودیوں تم لوگ لگتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی حتیٰ کہ فرمایا من القردہ والخنازیر، میرے نزدیک اگر پوچھو تو بندر اور خنزیر سے بھی تم بدتر ہو۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ پہ کہا، فرمایا ولا یحملنی حبی ایاہ، لیکن میں نبی کی محبت میں تمہیں رگڑا نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میرے نزدیک تم کتے خنزیر سے زیادہ بدتر ہو، اور محمد کریم ساری کائنات سے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، مگر میں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تمہیں رگڑا نہیں دوں گا، مت سمجھنا یہ مسلمان نقصان تمہارا کرے گا، اللہ کی قسم وَبُغْضِي لَكُمْ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلُ فِيكُمْ، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تم سے دشمنی رکھنے والا آیا ہوں اور میں تمہیں کچھ زیادہ رگڑا دے جاؤں، نہیں، میں عدل کروں گا۔ یہودی بیک زبان پکار اٹھے، کہنے لگے واللہ بہذا قامت السماوات والارض، اللہ کی قسم اسی عدل کی وجہ سے آسمان قائم ہے اور زمین کا نظام قائم ہے۔
جب یہ ظلم ہوگا، یہ بے لحاظی ہوگی، زیادتیاں ہوں گی، تو پھر آسمان و زمین کا نظام نہیں چل سکے گا۔ یہ یہودیوں نے کہا۔ بھائیو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم تو سب سے زیادہ بہتر ہو، تم یہودیوں والے کام کیوں کرتے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور میرے پیارے بھائیو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے لیے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، آج تک کسی نے سوچا تک نہیں ہے کہ رشوت کے خلاف لاک ڈاؤن کیا جائے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اس کے خلاف اس کا منہ بند کرنا چاہیے تھا، مگر یہ چل سو چل ہے نظام۔ کرونا سے ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، کرونا سے 120 پہ عمل کرتے ہیں، کرونا سے بچاؤ کے لیے تدابیر سوچتے ہیں، کرونا کے لیے ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، مگر جو ویکسین اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں یا محمد رسول اللہ کی حدیث کی صورت میں گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں دی تھی، بتاؤ آج کون حکمران ہے، کون ذمہ دار ہے جو یہ ویکسین کا انتظام کرے؟ لوگوں کو کہے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جہنم کی وعیدیں انہیں سنائے، لوگوں کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلے کے لائق کرے۔ ہم ادھر دیکھتے تک نہیں ہیں، حالانکہ یہ ہمارا فریضہ تھا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین لوگوں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، لوگوں کے بھلے کے لیے تم دنیا کے اندر امت محمد بنے ہو۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائیو ذرا غور فرماؤ الفاظ پر، کنتم خیر امت، میں پھر پیچھے سے آتا ہوں، کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے اصلاح کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ مشن چھوڑ دیا، اصلاح کا مشن چھوڑ دیا، جب عیسائیوں نے اصلاح کا مشن چھوڑ دیا، جب دیگر اقوام نے اللہ کا تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ نے تمہیں اٹھایا، تمہیں بھیجا، تمہارے اندر نبی بھیجا، تمہیں اس امت کو اللہ نے اس کام کے لیے کھڑا کر دیا۔ فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا بات لوگوں کو حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کی باتوں سے لوگوں کو منع کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ ایمان تو پہلے ہونا چاہیے تھا کہ تم آپ ایمان والے بنو، پھر لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، آپ گناہوں سے بچو، پھر لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دو۔ یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا ایمان کا، مگر اللہ نے فرمایا برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، پہلے کہا، اس کے بعد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ گویا کہ پتہ چلا اگر امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہو تو تم مومن ہو، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو تو تم مومن ہو، وگرنہ ادروائز تم دعوی ایمان لاکھ بار کرو اپنی زبان سے، تمہارا دعوی ایمان ایک ٹکے کا نہیں ہے۔ بتؤمنون، تمہارا کاہے کا ایمان ہے؟ جب تم اپنے ایمان والوں کے کہا اور ہمارا کاہے کا ایمان؟ اگر ہم رشوت کر رہے ہیں، مجرم کو بچانے کے لیے ہم بروکری کا کام کر رہے ہیں، ہم ڈیل کرواتے ہیں، تھانے دار کو بلا کے اپنے پاس یا اس کے پاس جا کے تنہائیوں میں ججوں کو ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بندہ وچوں پرچے چو کڈنا چاہیے، جو لینا ہے بندہ پرچے چو نکلنا چاہیے، ایڈا نہ کٹ دے، لاکھوں روپیہ دے دے کے، اور پھر کہتے ہیں مسلمان اذان ہوندی ہے تے نماز واسطے سے آ جانے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، مگر یہ بھی کام کیے جا رہا ہے۔ فرمایا کاہے کا تمہارا ایمان ہے بھائی؟ لوگوں جھوٹ ہو یا جھوٹی گواہی ہو، دونوں ہی موجب لعنت ہے۔ جھوٹ پر لعنت کی، جھوٹی گواہی پر لعنت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا گیا جی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائی ہوئی ہے، سہارا لے کر بیٹھے ہوئے گناہوں کی فہرست دے رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو بھئی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ فرمایا زناکاری سب سے بڑا اس کے بعد گناہ ہے۔
یہ بیان کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت میں کہا تو ایک مرتبہ فرمایا الاشراک باللہ، ایک مرتبہ کہا بڑا گناہ، پوپ گناہوں کا سردار گناہ شرک ہے. اس کے بعد فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. پھر فرمایا زناکاری، ان تزنی حلیلۃ جارک، پڑوسی کی بیٹی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو زنا کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیگر زنا دائیں بائیں کرے اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ تیرا تو حق تھا پڑوسی ہونے کے ناطے سے کہ ان کی ضروریات، ان کی حاجت، ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ. آپ نے تو یہاں تک فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے رات کو سوئے، ہمسائے بھوکے ہوں اور وہ پتہ نہ لے ان کا، اور یہ خود ہی ڈاکو بن گیا. عزتوں کا رکھوالا ہونا چاہیے تھا، یہ خود نقب لگا بیٹھا. یہ ایک ایک مرتبہ نبی پاک نے کہا. کتنی مرتبہ؟ ایک ایک مرتبہ. مگر جب شہادت الزور کا ذکر آیا یعنی جھوٹی گواہی، یہ بھی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے شہادت الزور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کہا، دو دفعہ نہیں کہا. قسم اللہ پاک کی حدیث پاک میں آتا ہے پہلے تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بڑے ریلیکس سے ہو کر، اس کے بعد جب یہ شہادت الزور کی باری آئی تو نبی پاک سیدھے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ نہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. فرمایا وشہادت الزور شہادت الزور شہادت الزور شہادت الزور. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر جائے. آپ سمجھانے کے لیے، اہمیت دلانے کے لیے کہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی بھی اللہ کی لعنت کا موجب ہے، جھوٹ بھی اللہ کی لعنت کا سبب ہے. ہم اپریل فول مناتے رہے ہیں، یہ جی جھوٹ کا دن ہے. جیسے اس دن نا یہ ہمارے محترم کرامن کاتبین اللہ کے فرشتے جو ہماری نیکی بدی لکھ رہے ہیں نا جی میں آج چھٹی تینے، ہاں یا ان کو بھی ہم کہہ دیں گے ہماری زبان ہماری مرضی، جاؤ کام کرو جا کے. جیسے انٹیوں نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زبان ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، جھوٹ بولے سچ بولے، تم کون ہو روکنے والے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آؤ میدان کے اندر ہم سے مبالغہ کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. جھوٹ پر اللہ کی لعنت تو جھوٹی گواہی پر کیوں نہیں بھائی؟ جھوٹی گواہی بھی لعنت کا سبب. ہم دعائیں تو خیر کی کرتے ہیں یا اللہ کرونا دور کر دیتے، کم یہودیاں لے کرنے اب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں، قتل کے کیس بدل رہے ہیں، چوروں کو حمایتی بن کے طرفداری کرتے ہوئے ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کام ہمارے دیکھو کیسے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابن ماجہ کے اندر حسن درجہ کی روایت ہے، 2237 نمبر یہ حدیث ہے. جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان من الناس مفاتیح للخیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں. سبحان اللہ، خیر کی چابی. افراد ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہے، خیر کا تالا کھلتا ہے ان کی وجہ سے. اور مغالق للشر، شر کے لیے یہ تالا ہوتے ہیں، خیر کے لیے یہ چابی ہوتے ہیں. یعنی ان سے خیر کی توقع ہی رکھی جا سکتی ہے. وہ برائی میں حصے دار نہیں بنتے، خیر کے کام میں حصے دار بنتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ الشَّرِّ. اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں، وہ شر کی چابی ہوتے ہیں. مغالق خیر، وہ خیر کے لیے تالا، نیکی کا کام ہو تو انہوں نے حصہ نہیں لینا، شیطانی کام ہو تو انہوں نے بڑھ کے حصہ لینا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے.
کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حصے دار نہیں بننا. لڑائی ہو رہی ہے، توتکار ہو رہی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں. یقین جانو انتظار کر رہے ہیں. ایک کو بات ہو رہی تھی تو وہ کھڑے تھے سڑک کے کنارے، تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ بچائے لڑائیاں جھگڑیاں. تو کہنا نہیں کم پخے پخے، ایسے بازو کو ہلا کے نا بغلے بجا کے کم پخے پخے. میں نے کہا یار تو شر میں کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنا تو خوش ہو رہا ہے. دوسرے نے بھی پھر اس کو ملامت کیا، دیکھا دیکھی. ایسے بھی بعض ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. اس بندے کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں جو خیر کی چابی ہے، جس کے ہاتھوں بھلا ہوتا ہے، نہ کسی کی چغلی کرتا ہے، نہ کسی کو جھوٹ الزام لگاتا ہے، نہ کسی کا مال کھاتا ہے، نہ کسی کی عزت کی طرف قدم اڈیاں چک کے ویکھدا ہے. کوئی برائی نہیں، خیر کسی کا بھلا کرتا ہے. کسی کو سڑک پار کروا دیتا ہے، بچہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے اس کی مدد کر دیتا ہے. کسی کا بھار اٹھا لیتا ہے، کسی کو اپنی گاڑی پہ فارغ گاڑی لے جا رہا ہے، محلے دار ہے، علاقے والا ہے، اس کو بٹھا لیتا ہے، بزرگ کو بٹھا لیتا ہے، دعوت دیتا آ جاؤ اگر تسی پسند کرو تو میں حاضر ہوں. یہ خیر کا بندہ. فرمایا اس کے لیے جنت. اور وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شر کی چابی بنا دیا، شر ہی پھیلاتا ہے، شر ہی پھیلاتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، مسجد میں فتنہ کھڑا کرتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی شوشہ جناب چلا دیتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ شر کی چابی ہے، یہ شر کی چابی ہے. اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ویل. ظاہر ہے شر جو ہوتا ہے وہ خیر تو نہیں ہوتی، جو خیر ہوتی ہے وہ شر نہیں ہوتی. اگر میں اچھا ہوں تو میں برا کیسے؟ اگر میں برا ہوں تو میں اچھا کیسے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خیر والے بنیں، شر والے. ایک یہودی تھا، لوگوں سنیے گا، یہودی تھا، اس نے اپنا مکان بیچنے لگا دیا، لکھ کے لگا دیا. ایسے ہم بینر شینر لٹکا دیتے ہیں، باہر منجی ڈا کے آپ بیٹھ گیا، مکان برائے فروخت ہے. لوگ آتے کہتے جی کنی جگہ، کنے مرلے، کنے کمرے نے، کنے پیسے لینے جے. وہ ساری ڈیٹیل بتاتا اور کہتا مکان تے میرا 1 لاکھ دا، میں لینا ہوں جو 1.5 لاکھ ہے. تیرا دماغ خراب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرا 1.5 لاکھ دا مکان ہے، میں حاجت مند ہوں، میں لاکھ بھی مل جائے تو میں ٹال دینا. لوگ تو ایسے کہتے ہیں. اور تو خود کہہ رہا ہے مکان میرا 1 لاکھ مالیت کا ہے، لینا میں نے 1.5 لاکھ ہے. کہندا جی ہے 1 لاکھ دا، جھوٹ نہیں بولنا، لینا 1.5 لاکھ ہے. وہ کہتے ہنستے ہوئے یہ کیوں بھائی؟ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، ہمسایہ عبداللہ بن مبارک ہے رحمہ اللہ تعالی. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین، حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی، صحاح ستہ کے راوی. وہ عبداللہ بن مبارک میرے پہلو میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے مکان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اللہ کی قسم ایک رات بھی کبھی ایسی نہیں گزری کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارا رات کو دروازہ کھٹکھٹا کے خیر نہ پوچھ لیں اور کہیں بھائی کھانا کھا لیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، کسی چیز کی ضرورت ہو. میں نے ایک دفعہ ان کو پوچھا آپ روزانہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور تو کوئی نہیں. کہنے لگے میرے پیش نظر حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے آپ اپنے بچوں میں سو جائے اور ہمسائے بھوکے ہوں ان کا کبھی پتہ نہ لے. اتنا اچھا ہمسایہ. یہ بھی ایک ڈونٹج ہے، یہ بھی میں نے فائدہ لینا ہے. سمجھے؟ ایسے لوگ خیر والے بنو، شر والے نہ بنو. ہم نے تو دیکھا ہے نظام چل رہا ہوتا ہے ملک کا، شریر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، خوب الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، حکومتوں کا تختہ الٹا دیتے ہیں. مسجد کا نظام اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے، شریر کھڑے ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، گروپ بندی شروع کر دیتے ہیں، جناب فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، چلتا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے. خیر کی چابی بنو. فرمایا توبہ
اس بندے کے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے جعلہ مفاتیح الخیر علی یدی، جس کے ہاتھوں سے اللہ فتنوں کا قلع کما کرے، جس کے ہاتھوں سے اللہ شر کو دور کرے، جس کے ہاتھوں سے لڑائی کو صلح میں تبدیل کر دے، جس کے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی امن قائم کر دے، وہ بننے کی کوشش کرو۔ ہندوستان کی بات ہے، انڈیا کی، بزرگ سناتے ہیں ایک جگہ تھی مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا پھڈا پڑ گیا۔ مسلمان کہیں ہماری جگہ ہے، یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے۔ 4 گھر تھے مسلمانوں کے، 4 پنجابی والی بات، 4-10 گھر تھے مسلمانوں کے، وہ پلاٹ ان کو پتا چلا کہ تھے ہندو جو ہے مندر بنانے لگے، انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ دعوے کی کون سی بات ہے بھئی، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے۔ ہندو بھی اکٹھے ہو گئے، نہیں یہاں مندر بننا ہے۔ ادھر بھی جناب پورے جتھے جمع ہو گئے، ادھر بھی جتھے جمع ہو گئے، لڑائی کیس پولیس نے مداخلت کی، کیس عدالت میں چلا گیا، کیس چلا کئی مہینے۔ مسلمان کہیں یہ ہماری جگہ، ہم نے مسجد بنانی ہے، ہندو کہیں نہیں یہاں مندر بننا ہے، ہماری ملکیت ہے، ہماری جگہ ہے۔ جج صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا یار تسی انج کرو، کوئی ایک ثالث اپنا اللہ والا جو ہے نا ان کو منتخب کرو، وہ 2 بیٹھ کر فیصلہ کریں، وہ تحقیق کریں اپنے علاقے سے، محلے سے، اور پھر مجھے رپورٹ کریں۔ ہندوؤں نے کہا جناب جائی صاحب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا ثالث مقرر کریں، فلاں انہی کے اس علاقے کے بزرگ بڑے نیک باریش مسلمان ہیں، عبد الرحیم ان کا نام ہے، ہم ان کو اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں۔ ان کے بھی ثالث وہ مسلمانوں کے، ہمارے بھی، وہ اگر کہہ دیں کہ یہ جگہ ہندوؤں کی نئی پراپرٹی تو ہمیں قبول ہے، وہاں مسجد بنائے، ہم خود حصے دار بنیں گے۔ جج صاحب بڑے خوش ہوئے کہ ایک ہی مسلمان پر فیصلہ آ گیا ہے، اور مسلمانوں نے بغلیں بجائی کہ پاگل ہو گئے ہندو، ہمارے بابا جی پر آ گیا فیصلہ، وہ جو یقیناً مسلمان ہے تو اللہ ہی کا گھر بنائیں گے، کوئی شیطانوں کی عبادت گاہ تھوڑی بنائیں گے کہ وہاں مندر میں مورتیوں کی پوجا ہو۔ بڑے مسلمان خوش ہوئے، کامیاب ہو کر ایک دوسرے کو جپیاں ڈالیں، مبارکیں دیتے ہوئے عدالت سے باہر نکلے، آ کے بابا جی کو ملاقات کی، بابا جی لو فیصلہ تو تے آ گیا جی، ہن تسی ویکھنا۔ بابا جی کہنے لگے یا اللہ عجیب، مجھے مخمسے میں اور امتحان میں ڈال دیا، لیکن نومینیٹ ہی ہندوؤں نے کیا تھا۔ خیر تاریخ جو پڑی تھی، بابا جی پیش ہوئے، لاؤ جی ان کو کیا فیصلہ ہے جی، ثالث تمہارے کا۔ بابا جی مسلمان بڑی تعداد میں، ہندو بھی بڑی تعداد میں عدالت کے کمرہ کے اندر جمع ہیں۔ اب دیکھیے گا مسلمان کی صداقت اور سچائی، ہندوؤں کی پراپرٹی تھی، انہوں نے مندر بنانا تھا، مسلمان اس کالونی کے اندر کافی آباد تھے، انہوں نے کہا ہندوؤں کا مندر نہیں بننے دینا بلکہ مسجد کا دعویٰ داغ دو، اور جناب عدالت کے اندر کئی مہینے تک کیس چلا۔ اب فیصلے کی جب باری آئی تو بابا جی آگے ہوئے، جی بزرگوں، جائی صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ نے جو طے کیا، ڈیسائیڈ ہوا، آپ نے دونوں کی باتیں سن کر کیا فیصلہ دیتے ہیں آپ؟ فرمانے لگے جی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ پراپرٹی، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں سچی گواہی دیتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے لگے گالیاں نکالنے، تف کرنے کہ وہ اس نے کیا بیوقوفی کیا کر دیا، اوے بابے نو کنے کہتا ہی تسی مننا ہی نہیں سی، مینوں پہلے ہی پتا سی اس بابے دا۔ مگر ہوا کیا، جب بابا جی عدالت کے کمرے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جائی صاحب پراپرٹی، سچی بات یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتا ہوں یہ ہندوؤں کی پراپرٹی ہے، سارے دے سارے ہندو عدالت دے کمرے دے اندر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اتنا سچا مذہب اسلام جس نے حق بات، حق گواہی کو کہا ہے، لازم قرار دیا۔ ہم بھی اسی دین کے پیروکار ہیں، ہندو بیک زبان جو کئی مہینے سے نہیں مانتے تھے اور پراپرٹی کے حقدار تھے، انہی کی تھی حقیقت کے اندر پراپرٹی، وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سچی بات اس کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف آئے،
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے رشتہ دار، چاہے ماں باپ، چاہے اولاد، چاہے سگے بھائی، تم خود، کوئی بھی اس کی زد میں آئے۔ علی بن مدینی ہیں، ان کے باپ کمزور راوی ہیں، راویوں میں سچائی جھوٹ کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا کمزور راوی، محدث کبیر سے پوچھا گیا جی تمہارے باپ کے متعلق جرا کر رہے تھے، فلاں راوی بھی ضعیف ہے، وہ نقاد تھے نا، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، وہ جی تمہارے ابا جی کے متعلق، فرمان لگے بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، دیکھ چاک کے لینا، میں نہیں کچھ بھی کہتا۔ کہہ بھی گئے کہ میں باپ کی گستاخی بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے رسول اللہ کی حدیث لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اولاد کا معاملہ ہو انصاف، کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ جیڑا بیٹا ذرا کو جیب چپا دے نا، ابا جی تسی خرچہ اپنا لو، دوسرے نہیں، وہ چاہتا میں ساری جائیداد دے نال آ جاؤں کیونکہ دے چولہے تو روٹی کھانا۔ وہ غلط کرتے ہیں بھائیو، وہ اولاد کو اپنا دشمن بنا جاتے ہیں۔ ان کی اولاد میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، وہ ماں باپ مرے ہوں تو ان کے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جو زیادتی کر جاتے ہیں۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ نعمان بن بشیر، ان کی 2-3 بیویاں تھیں، صحابی رسول ہیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیوی نے نا کہا میرے اس بیٹے نے جو میرے شکم سے ہے، دیگر بھی اولاد تھی، اس کو نہ تو ایک غلام دے۔ وہ پیچھے پڑی رہی، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے میں انہیں غلام دے دینا۔ انہوں نے غلام خرید کے کیا ہے، وہ کہنے لگی میں تو تب راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا جا، زندگی کا پتہ نہیں کل کو نبی پاک کہیں کہ ہاں بھئی اے غلام نعمان نے اپنی اس بیٹے نو دتا سی، بشیر نے اپنے اس بیٹے نعمان کو یہ غلام دیا تھا، یہ میں بھی گواہ ہوں، یہ دوسرے پائیاں دا حق نہیں آگا۔ یہ مطلب آپ کو میں سمجھانے کے لیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا جی یہ غلام اللہ کے نبی میں نے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے، میری بیوی امرہ بنت رواحہ اس نے کہا کہ نبی پاک کو گواہ مقرر کر، تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اس غلام میں اگر میں مر جاؤں تو کسی خاص اس کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیری اور بھی اولاد ہے اولاد؟ کہتا جی الحمدللہ اولاد اور بھی ہے بھی۔ فرمایا نحلتا مثلہ، سارے انو ایک غلام دیتا ہے، اکلّا والد نحلتا مثلہ، ہر ایک اپنے بیٹے کو ایک غلام تو نے دیا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بھائی، اتقوا اللہ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں میں عدل کیا کرو۔ میں تو بھائی ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، میں نہیں گواہ، واپس لے جا۔ نعمان کہتے ہیں میرے باپ نے وہ غلام واپس لیا، نبی پاک نے واپس کروایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا منشا۔ میں پھر آخر میں کہتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نماز روزے سے قسم رب کی زیادہ مشکل کام ہے، مگر کام یہی ہے، امتحان اسی میں ہی ہے ہمارا کہ جو حق اور سچ ہو اس کی گواہی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی سچی ہے بھائی؟ اللہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ، آپ ذرا مائنڈ میں لائے، ذہن میں لائے، اللہ تعالیٰ کیٹیگری بنائے سب سے سچے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، علیحدہ ہو جاؤ جی، کون کون آئیں گے؟ نبی سارے انشاءاللہ ادھر آ جائیں گے، رسول سارے ادھر آ جائیں گے، صحابہ سارے ادھر آ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ان کو کہا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کہیں جو 10% جھوٹ بولنے والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، پھر جو 100% جھوٹے علیحدہ آ جائیں۔ تو بھائی ہم تو 100% والوں میں ہیں نہیں، ہم کہاں پھر ہوں گے؟ اللہ کے گروپ میں، نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نہیں، انج تے اسی اہل سنت والجماعت، انج تے اسی بھی مسلمان